علامہ اقبال کی زندگی، ان کی لائف، ان کی جو شخصیت، ان کی ہستی کا جو ان کو ایک قدرتی اللہ نے جو ان سے کام لیا مسلمانوں کی فلاح کے لیے. اختلاف ہم رکھ سکتے ہیں سب سے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. وی کین آبجیکٹ آن ویریس تھنگس، لیکن جس کی پازیٹیو چیز ہے وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. آج کے دور میں، آج تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہمارے پاس ایک سے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. آج کے دور میں ایک سے ایک ہمارے پاس مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، ایک سے ایک ٹول ہے، ایک سے ایک ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرو اور ٹریفک جنریٹ کرو، لوگوں کی آواز بن جاؤ. لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پین سے، قلم سے، پیپر ضائع، انک ضائع، پین ضائع، انرجی ویسٹ. ایک ویڈیو بنا دی، کوئی آڈیو کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، بڑی آسانی سے کمپیوٹرائزڈ، لوگوں کے اندر ایک شعور، ایک موٹیویشن پیدا کر دی. بڑا ایزی ہے. کیوں نہیں کر پا رہے آج کل؟ کیوں ہم علامہ اقبال کی اس موٹیویشن کو، جو ان کا مشن تھا، اس کو کیوں آگے پروسیڈ نہیں کر پا رہے؟ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو ایک ایسی چیز تھی جو اللہ نے ان سے ایک کام لیا کہ وہ ہر کسی کے اندر نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہیں ہم. آپ شکوہ جواب شکوہ اٹھائیے، اس میں جو مسلمانوں کی سکسیس تھی، جو بیس کھڑی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اور اس سے پھر کیا فتوحات حاصل ہوئیں، کیا مقام میں حاصل کیا مسلمانوں نے، وہ بھی ملتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ڈیکلائن کیسے ہوا، کن ریزنز، کن کازز کی وجہ سے ڈیکلائن ہونا شروع ہوا، اس کے اثرات آج کتنے ہم پہ مرتب ہوتے ہیں، حل کیا ہے ان کا. سب کچھ اس شکوہ جواب شکوہ کے اس کمپائلیشن میں ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ملتی ہے، ان کی ہارڈ شپس، ان کی جو تکالیف انہوں نے سہی وہ بھی ملتی ہیں. موٹیویشن ہے نا ہمارے لیے. ان سے زیادہ پرابلمس تو کسی پہ نہیں آئیں. تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے علامہ اقبال نے اپنی تحریروں میں، اپنی پوئٹری میں، اپنی شاعری میں. تو اگر ہم اس پہ چلنے کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ ہمارے ان پرابلمس کو فلٹر آؤٹ کر دے گا. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی آزمائشیں سہ سکیں. So he will filter out our problems, our issues. تو جو انہوں نے دعائیں بچوں کے لیے، ایک موٹیویشن، اس وقت کی یوتھ کو اجاگر کرنا، اس وقت کی یوتھ کو اٹھانا. سر سید نے جو ٹو نیشن تھیوری دی تھی، اس کے بعد تو سر سید کا انتقال ہو گیا تھا. جب علامہ اقبال آئے تھے، سر سید نہیں تھے. ان کی ٹو نیشن تھیوری کو پرووک کرنا، اس کو اوپر لے کر آنا، ری اویکن کرنا اس تھیوری کو. اس وقت قائد اعظم کا یہ سٹانس تھا کہ وہ مسلم لیگ میں بھی تھے، کانگریس میں بھی تھے. He was not in the favor of disunity between Hindus and Muslims. وہ تو انہوں نے کانگریس رول دیکھا 2 سال کا، تو انہوں نے اس چیز کو چینج کیا کہ نہیں، سیپریٹ اسٹیٹ اب چاہیے. وہ چیز علامہ اقبال کب سے کہتے ہوئے آ رہے تھے. کیا ویژن تھا، کیا آبزرویشن تھی. قائد اعظم کو لیٹر لکھا when قائد اعظم ریزائنڈ فرام پالیٹکس in 1935-36. ان کو لیٹر لکھ کے واپس لنڈن سے بلایا. نہ بلاتے، بٹ دیٹ ویژن، دیٹ آبزرویشن، دیٹ مینیفیسٹو کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ دینا ہے، اس وقت انہوں نے آواز اٹھائی اس چیز پر. ارلی 1900s میں. قائد اعظم نے تو 1940 میں جا کے مانا، اس سے پہلے 1900s میں انہوں نے آواز اٹھائی، علامہ اقبال. سو اٹ واز اے ویری ٹف پرنسپل. میں کہوں گا زیادہ بہتر رہے گا کہ اس چیز پر کام کرنا. اس وقت ایک سیپریٹ اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈ کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. وہ کیا انہوں نے. لیڈرشپ کوالٹی انہوں نے قائد اعظم کے اندر دیکھی تھی، جبھی تو اپنے بعد قائد اعظم کو انہوں نے یہ
اپنی جگہ دی کہ تم سنبھالو مسلمانوں کو اس وقت بر صغیر کے. ڈپریشن میں مسلمان ہیں، موٹیویشن چاہیے، انسپریشن چاہیے، سکسیس چاہیے دنیا میں آخرت میں. اس کے نارمز بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی بتائیں، لیکن ان دا فارم آف پوئٹری بتائیں. اس وقت کی لاجیکل جو مائنڈ سیٹس تھے، جس لیول پہ آ کے لوگ سمجھا کرتے تھے بات کو، اس پہ رہ کے سمجھائے. تو ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا مسلمانوں کی فلاح کا، ان کی ری اویکننگ کا. اور بھی شاعر ہیں، بہت ہیں ان کے زمانے کے بھی ہیں جنہوں نے ایک مطلب ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. لیکن جو علامہ اقبال کی حیثیت ہے، جو ان کا مقام ہے ایک منفرد، ان کی شاعری کی کوالٹی، ان کی سمپلسٹی، جو ڈیسنسی، جو سمپلسٹی ان کی شاعری میں ہے، وہ ایک ری اویکننگ، چینج یور سیلف. ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کیسے رہ رہے منزل ہی نہیں. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے جو ہم دعا نہیں قبول کروا پا رہے اس کا ریزن کیا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. روزانہ تہجد میں اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے پہلے آسمان پہ، دینے بیٹھا ہے. ہماری لیکنگ اور ہمارا جو ایک چینج آف بیہیویئر ہے اللہ سے، جو بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ ہماری، وہ ہائی لائٹ کیا. اللہ تھوڑی ہم سے کوئی اللہ غافل تھوڑی ہو گیا ہم سے. ہم یہ کہیں گے غافل ہو گیا اللہ؟ ہماری لیک ہے. وی آر لینینٹ in following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what he highlighted in 90% of his poetry. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. شکوہ جواب شکوہ کا ایک لائن ہے، شکوہ جواب شکوہ کی. اس میں اتنے سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے اس لائن میں. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. فجر جب رزق بڑھتا ہے، بے روزگاری کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں، پہلا مسئلہ اس وقت اٹھ جاؤ، اللہ کو منا لو، مل جائے گا رزق. ڈپریشن کا حل مل جائے گا، شیطان کے خلاف پہلی فتح مل جائے گی. کتنے پرابلمز حل ہو گئے. دیٹس واٹ علامہ اقبال از. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی بتائی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سیرت نبوی سے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئی ڈونٹ نو کہ اب ان جیسا کوئی شخص ایسا بورن ہوگا یا نہیں. عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں ان کی جو ویژن تھی، جو ان کی ایک مسلمانوں کے لیے امپاورمنٹ تھی، یوتھ کے لیے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انٹر لنکڈ ہے، کنیکٹڈ. تو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ اقبال کی بخشش فرمائے، ان کے لیے مغفرت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے. اور جو اللہ نے ان سے کام لیا مسلمانوں کی اصلاح کا، ان کو جگانے کا، اس کے بدلے ان کو بہت ساری خیر و عافیت اور آخرت کی زبردست خوبصورت منزلیں نصیب فرمائے.